فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ کہ اے محبوب فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کو دوست رکھنا چاہتے ہو تو پہلے میری اتباع کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا دوست رکھے گا۔ اس آیت کا مختصر سا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے کا دعویٰ تب سچا ہو سکتا ہے جب کوئی شخص میرے لجپال آقا علیہ السلام کی اتباع اور فرما برداری کرنے والا ہو۔ حضرات محترم، محبت کیا ہے؟ محبت کسے کہتے ہیں؟ اور میرے اعلیٰ حضرت نے میرے لجپال آقا علیہ السلام سے کیسے محبت کی ہے؟ امام غزالی فرماتے ہیں کسی شخص کا کسی لذیذ چیز کی طرف مائل ہو جانا اس کو محبت کہتے ہیں، اور جب اس لذیذ چیز کے بغیر رہنا ناممکن ہو جائے اسے عشق کہتے ہیں۔ کرو تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کہ کروڑوں جہاں نہیں۔ تو سامعین عزیز وقار، ایک ہے مجازی عشق اور ایک ہے حقیقی عشق۔ اب ان دونوں میں سے سچا عشق کون سا ہے؟ حضرت سہل بن عبداللہ فرماتے ہیں سچا عشق وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے کیا جائے۔ اب اللہ اور اس کے رسول سے کیسے عشق کیا جائے، اس کا طریقہ کیا کیا ہے، اس کی دلیل کیا ہے، نشانی کیا ہے، علامت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے کی علامت قرآن پاک سے محبت کرنا ہے، اور قرآن پاک سے محبت کرنے کی علامت حضور پاک سے محبت کرنا ہے، اور حضور پاک سے محبت کرنے کی علامت آپ کی سنتوں سے محبت کرنا ہے، اور آپ کی سنتوں سے محبت کرنے کی علامت خود سے محبت کرنا ہے، اور خود سے محبت کرنے کی علامت یہ ہے کہ خود کو اس دنیا کی تمام خواہشات سے دور رکھا جائے۔ جب ہمارے دلوں میں، ہمارے سینوں میں اس دنیا کی کوئی لالچ، کوئی غرض، کوئی حرص نہیں ہوگی تو پھر خود نہ خود ہمارے دلوں میں، ہمارے سینوں میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت پیدا ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو سامعین عزیز وقار، اب میں اپنے موضوع کی جانب چلتا ہوں کہ ایک مرتبہ اعلیٰ حضرت مدینہ شریف میں تشریف لے گئے تو آپ کے مریدین بھی آپ کے ساتھ موجود تھے۔ جب آپ لجپال آقا کی پیاری نگری میں پہنچے تو آپ نے مدینہ پاک کے ادب کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے اپنے پاؤں سے جوتے مبارک اتار لیے۔ تو چلتے چلتے آپ کے پاؤں میں کانٹا لگا تو آپ نے اس کانٹے کو فوراً باہر نکالا اور رونے لگے۔ تو مریدوں نے عرض کی حضور کیا ہوا، کیا اس کانٹے نے اس قدر تکلیف دی ہے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، میں اس لیے نہیں رو رہا کہ اس کانٹے نے تکلیف دی ہے، بلکہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ یہ کانٹا میرے لجپال آقا کی نگری کا کانٹا ہے، تو یہ کانٹا میرے پاؤں میں کیوں لگا؟ اتنا کہنے کے بعد آپ نے اس کانٹے کو اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پہ رکھا اور اس کانٹے کو مخاطب کر کے کہا کہ اے خار صحرائے نبی، پاس سے کیا کام تجھے کہ آ میری جان، میرے دل میں ہے رستہ تیرا۔ تو سامعین زیوکار، یہ تھی آپ کی محبت، یہ تھا آپ کا ادب احترام، یہ تھا آپ کا عشق۔ اور جب آپ مدینہ شریف میں تشریف لے گئے، آپ نے دیکھا کہ گنبد خضرا کے سامنے کھجوروں کے دو درخت ہیں جو بڑا خوبصورت اور بڑا حسین نظارہ پیش کر رہے ہیں۔ تو اس وقت کے ایک بہت بڑے شاعر نے اپنے عقیدت کے مطابق، اپنی محبت کے مطابق، اپنے علم کے مطابق ایک شعر لکھا کہ حاضر ہے درخت یوں گنبد شاہ والا کے سامنے، مجروح کھڑے ہوں جیسے خیمہ لیلا کے سامنے۔ تو لوگوں نے بڑی تعریف کی، بڑی داد دی، بڑی واہ واہ کی۔ تو یہ شعر چلتے چلتے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں پہنچا، آپ نے سنا تو فوراً جلال میں آ گئے، کہا اس شاعر کو میرے پاس لے جائے۔ جب شاعر اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں پہنچا، آپ نے کہا کہ تیری اتنی ہمت کہ تم میرے آقا کے روزے کو لیلا کا خیمہ کرا دے۔ تو شاعر تھر تھر کانپنے لگا، عرض کی حضور یہ میرا علم تھا، یہ میری محبت تھی، یہ میری عقیدت تھی، تو میں نے یوں لکھ دیا ہے کہ حاضر ہے درخت یوں گنبد شاہ والا کے سامنے، مجروح کھڑے ہوں جیسے خیمہ لیلا کے سامنے۔ حضور غلطی ہو گئی ہے تو اصلاح فرما دے۔ آپ نے کہا یہ تیرا علم تھا، تیری محبت تھی، تیری عقیدت تھی، تو تو نے یوں لکھا ہے کہ حاضر ہے درخت یوں گنبد شاہ والا کے سامنے، مجروح کھڑے ہو جیسے خیمہ لیلا کے سامنے۔ اب میرا علم دیکھ، میری عقیدت دیکھ، میری محبت دیکھ، میرا عشق دیکھ، لکھنا ہے تو پھر یوں لکھ کہ حاضر ہے درخت یوں گنبد خضرا کے سامنے، ارے قدسی کھڑے ہو جیسے
عاشق مولا کے سامنے پھر میں کیوں نہ کہوں؟ میرا یہ دل کہتا ہے، میرا یہ وجدان کہتا ہے، میں یہ بات کہنے کا بیچارے حق رکھتا ہوں کہ وادی رضا کی ہے، کوئی ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں وہ علاقہ رضا کا ہے، اوروں نے بھی کیا دین کا کابوت مگر جو کچھ ہے اس صدی میں وہ سب تنہا رضا کا ہے۔ دلوں کا مرکز مہرو وفا کر، حریم کبریا سے آشنا کر، جسے نانا جبی بخشی ہے تو نے اسے بازو حیدر بھی عطا کر، وما علینا الا البلاغ۔